عزیزان محترم، قابل احترام اساتذہ کرام، علماء کرام اور حاضرین مجلس، جیسا کہ دعوت نامے سے آپ حضرات کو اطلاع ہے کہ مدرسہ باقیات الصالحات کے زیر اہتمام آج ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اس سال وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، کچھ ان کے تاثرات، اس کے اغراض و مقاصد اور آئندہ ہمارا زندگی میں کیا طرز عمل ہو، اس عنوان پر کچھ خیالات کے اظہار کیے جائیں گے۔ یہ ہماری تہذیبی روایت ہے کہ ہم اپنے تمام اچھے کاموں کو، بھلے کاموں کو، نیک کاموں کو اللہ رب العزت کے پاک کلام سے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے محمد مجتبیٰ انصاری، جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ہماری مجلس اللہ رب العزت کے کلام کے بعد عام طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے مزین ہوا کرتی ہے۔ میں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حافظ مجتبیٰ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز میں نعت شریف پیش کریں۔ سوز رکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، اور حال دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں، اور اپنے جذبات میں دنیا کو ڈبو دوں لیکن تجھ سے ملتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حافظ محمد مجتبیٰ انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں،
کسی مجلس میں جب نعتِ شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا، مجلس میں جب نعتیں شہ عالم سناتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار دے ہیں، کسی مجلس میں جب نعتیں شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 18 واقعات الصالحات کے زیر اہتمام ہر سال یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے کہ حج بیت اللہ کے اختتام کے بعد کچھ حجاج کرام کو جمع کر کے اور کچھ عوام و خواص کو جمع کر کے حج سے متعلق اس کے کچھ تاثرات اور اس سے متعلق کچھ نصیحتیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ مجلس کچھ اسی انداز میں اسی عنوان پر منعقد کی گئی ہے۔ ابھی آج کے جلسے میں حسن اتفاق میرے استاد محترم اور مجلس تعلیم القرآن کے روح رواں حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری سے ہم بھی کیوں نہ استفادہ کریں، اس لیے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا حضرت سے کہ برائے کرم تشریف لائیں اور ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ موصوف کی شخصیت کے تعارف میں 4 مصرے کہ جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہے کلیاں، جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہے کلیاں، میں صبح گلستان محبت کی ہوا ہوں، اور آواز میری قید ہے کتنے ہی دلوں میں اور میں کتنے ہی ذہنوں میں ابھی گونج رہا ہوں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا استاد محترم حضرت مولانا الحاج مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ حضرت یہاں تشریف لائیں۔ حضرت میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اعلان اور پہلے ہوتا، بہرحال بہت معذرت کے ساتھ اس جلسے کی صدارت کے فرائض میرے استاد محترم، میرے بزرگ، شہر ناگپور کی مشہور و مقتدر شخصیت، مصنف، مؤلف، مورخ، نقاد، شاعر اور ادیب، بہت ساری خوبیوں کے حامل حضرت الحاج ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب فرمائیں گے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم مجلس منصب صدارت پر تشریف فرما ہوں اور ہماری درخواست کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدر باوقار علماء ملت اسلامیہ اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میری ماں و بہنوں،
اور بیٹیوں، آج کے اس جلسے میں جس کا اصل عنوان جو ہے اس سال جن حضرات کو رب کائنات نے حج بیت اللہ شریف کی شرف سے نوازا ان کا خیر مقدم اصل عنوان ہے، میں اسی لیے کہ قرآن شریف کا بہت ہی حقیر سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے میں نے ایک طویل آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، پورا کرو۔ بطور خاص جو حضرات اس سال حج بیت اللہ سے تشریف لائے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ پوری ہو امت مسلمہ، حج جو ہے وہ مختلف عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ کوئی عبادت، کوئی کار خیر اسی وقت کار خیر ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو۔ بخاری شریف جو احادیث مبارکہ میں سب سے اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور ہے، اس کی سب سے پہلی روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عام طور سے آپ دوسری احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے تو اس میں ابتدائی باب جو ہوتا ہے وہ کبھی باب کتاب الایمان ہوتا ہے اور کبھی کتاب الطہارت ہوتا ہے۔ عام طور سے میرے اساتذہ یہاں موجود ہیں، حضرت مفتی نور عالم قاسمی مدد اللہ العالی اور حضرت مولانا محمد عمران اختر ندوی مدد اللہ العالی، یہ دونوں میرے استاد ہیں۔ میں نے بخاری، مسلم، ترمذی سب انہی حضرات سے پڑھی ہے، جو بھی تھوڑا بہت اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو عام طور سے احادیث مبارکہ کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کی ابتدائی ابواب جو ہوتے ہیں یا تو طہارت ہوتے ہیں یا تو ایمان ہوتا ہے، لیکن بخاری شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے پہلا باب جو ہے وہ وحی الہی کو رکھا ہے، وحی کا ابتدا، وحی کی ابتدا کیسی ہے۔ اور سب سے پہلی حدیث جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اور اس کے ابتدائی الفاظ، حدیث شریف بہت طویل ہے لیکن اس کی بالکل ابتدائی الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے کیا عرض کروں، سب سے پہلے تو میرا اپنا ذاتی نفس جو ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ میں اپنے آپ کو خطاب کر کے یہ بات عرض کروں کہ ذرا اپنے اعمال میں جس کی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اپنی نیت پہ بھی ایک نظر کر لیا کر کہ تیری نیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، کوئی کام، کوئی کار خیر بغیر اخلاص نیت کے قبول ہے ہی نہیں اللہ کی بات میں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے جو دو چیزیں بنیاد ہیں اسلام میں، ایک ایمان ہے اور دوسرا اخلاص۔ ہمیشہ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ پوری امت اس بات کو گانٹھ باندھ لے کہ جب تک ایک تو ایمان وہ ایمان جسے اللہ کی کتاب ایمان کہتی ہے، اپنے نبی کی زبان سے کہہ رہا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ ایمان کی بنیاد، ایمان کی شرائط، یہ سب کچھ وہ جو ایمان کتاب بیان کرتی ہے وہ ایمان ہو، اور پھر اخلاص ہو تو عمل چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو۔ میں تو اکثر و بیشتر یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے سن کر کہ شہادت جیسا عمل اگر اس میں ریا ہو تو اس کے منہ پر مار دیا جائے، اور شہادت جیسا عمل آدمی کو جہنم رسید کرنے کا سبب بن جائے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ کوئی آدمی راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے کہ یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے، اس نیت سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا بعید ہے کہ وہ اللہ جو ہے اس کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اپنی ذات میں الصمد اور الغنی ہے، ہمارے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو راستے سے ایک کانچ کے ٹکڑے کے ہٹانے کو قبول فرما لے جو محض اس کے لیے کیا گیا ہو، اور اسی کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا لے۔ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ اتنے گنہگار، اتنے سیاہکار کو آپ نے اتنے عمل پہ کیوں معاف فرما دیا۔ تو میں ان حجاج کرام سے بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے امت کی ایک عادت ہے، حالانکہ غلط عادت ہے، بہت ساری غلط عادتیں ہیں لیکن ہے تو ہیں۔ جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، جس نے بیچارہ نماز شروع کر دیا نا اس کے پیچھے پڑ جاتا۔
عجیب مزاج ہے، نماز پڑھ کے ایسا کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھا، اور جو داڑھی منڈا اس کو بولنا ہے یار صبح سے شام تک حرام کاری کر رہا ہے تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ جس نے داڑھی رکھا اس نے کوئی گناہ کیا تو داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے۔ تو میں حاجیوں سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ نے آپ کو جو سعادت عطا فرمائی، آپ انداز فرمائے وہ شاہجہاں جس نے تاج محل بنوایا، لال قلعہ بنایا، اس کو اللہ نے حج کی سعادت نہیں عطا فرمائی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جن کے 50 سال کے قریب جن کا یعنی دور حکومت ہے، اور لاجواب بے مثال، چاند پر تھوکے لوگ تو چاند پر تھوک نہیں جاتا، تھوک واپس منہ پر آتا ہے، لیکن اس بڑی صفت شخص کو بھی اللہ نے حج کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں آپ، ایسا لگتا ہے کہ کیا تڑپ ہے علامہ اقبال کی حرمین شریفین کے لیے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال کو بھی اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ سمجھا آپ نے؟ کیا عرض کروں میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے بلا لیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر، آپ سے عرض کرتا ہوں بقیہ زندگی خالی اسی شکرانے میں گزار دیجیے کہ اللہ نے اپنے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع مبارک پہ کھڑا ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان اس خواہش کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرا صرف ایک عرض کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے اللہ کی توفیق سے زندگی گزاریں کہ آنے والے کل میں آپ کی موت تک کوئی اس بات کا تانا دینے کی ہمت نہ کر سکے، اس کو کسی کو موقع نہ ملے کہ حج کرنے کے بعد بھی یہ کام کرتا ہے، حج کرنے کے بعد یہ کام کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کے سامنے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے۔ بس جو میرے لیے وقت تھا وہ پورا ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ آپ کو اور جن لوگوں کو اللہ نے سعادت بخشے انہیں بھی، اور ہم سب کو اللہ اپنے تقوی، اپنے خوف، اپنی محبت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ استاد محترم حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہ سے ان کی نصائح اور زرین خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں کو بعض خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بعض حضرات کو قوت گویائی دی ہے اور بات کہنے کا سلیقہ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بات کہنے کا سلیقہ ہو اگر انسان میں، دل تو کیا چیز ہے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ سلیمان خطیب کہتے ہیں کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، اور بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے۔ تو یہ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب مدظر اللہ العالی۔ ہماری مجلس میں ایک اور عالم دین اس وقت تشریف فرما ہے جن کو اللہ رب العزت نے امسال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ میری مراد ہے حضرت الحاج مفتی فیاض صاحب دامت برکاتہ سے۔ مفتی فیاض صاحب کا تعلق کامٹی سے ہے۔ حضرت نے 2011 میں عالمیت کا کورس کیا گجرات کے مدرسہ فلاح دارین سے۔ اس کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظر اللہ العالی کے مدرسے المعہد علی الاسلامی سے افتتاح کیا 2012 میں۔ 2017 سے موصوف داروغہ مسجد کامٹی میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور ایک خاص وصف حضرت کا یہ ہے کہ جو ناگپور کامٹی کی ایک فعال تنظیم ہے صفا بیت المال، اس کے نہایت فعال کارکن ہیں۔ بڑی محنت و جافشانی کے ساتھ جو محاورہ انگریزی زبان کا کہ بیسٹ فرام ویسٹ، یعنی ایسی چیزیں جس کا کوئی استعمال نہ ہو ان کو یکجا کرنا اور اس کو قابل استعمال بنانا، اس کو فروخت کرنا اور اس سے فلاح انسانیت کے کام کرنا، تو اس اعتبار سے بہت اہم کردار ہے ناگپور کامٹی کی صفا بیت المال تنظیم سے حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب کا 2 مصرے موصوف کی شخصیت کے تعارف میں کہ خدمت خلق نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔
خدمت خلق نے دیوانہ بنا رکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہے ارمان صلہ پانے کا۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا مفتی فیاض صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے تاثرات سے نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو اس مبارک مقدس سرزمین پر آنے کی، حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی اور وہاں پر ایام کو گزارنے کی اللہ رب العزت نے سعادت عطا فرمائی۔ نیز مدرسہ ادارہ باقیات الصالحات کے محتمم اور جملہ اراکین کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نورانی مجلس کا انعقاد کیا اور بہت سارے اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فضائل کو حاصل کرنے والے حضرات کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اصل اس مجلس کا مقصد حج پر جانے والے حجاج کرام کے تاثرات اصل بیان کرنا ہے، لہذا جیسا کہ ابھی مولانا مصطفیٰ صاحب بڑی بہترین انداز میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں اور جن کو اپنے یہاں بلانے کا ارادہ فرماتے ہیں، جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے گھر آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ دنیا والوں کا بھی قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اپنے گھر اگر شادی بیاہوں کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تو ان موقعوں پر سب سے پہلے سے انہی حضرات کو بلاتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں، جن سے دلوں کے اندر تعلق مضبوط ہوا کرتا ہے۔ مہینوں سے ان کو اپنے گھر بلا کر رکھتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مشوروں میں، اپنے کام میں ان کو شریک کار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو جن بندوں سے اور جن بندیوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے گھر آنے کا فیصلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے، کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ محبوب ہے، یہ میری بندی مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے ان بندوں سے، ان بندیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ان فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کے درمیان اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر انسان بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حج کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محبت کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے، اور پھر اس کا نام کا انتخاب ہوتا ہے،
پھر اس نام کو اللہ رب العزت بندوں کے درمیان ظاہر کرتے ہیں، پھر لسٹ لگتی ہے، آویزہ ہوتا ہے کہ اس کا انتخاب ہو گیا اس سال حج بیت اللہ کے لیے۔ اب جس کسی کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں شخص اللہ کے گھر حج کے فریضے کو ادا کرنے جانے والا ہے، وہ جو کوئی ملتا ہے جس کے علم میں ہے وہ اس سے ملنے کی تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ کبھی گھر جاتا ہے، کبھی راستے میں ملتا ہے، کبھی بازار میں ملتا ہے، کبھی مسجد میں ملتا ہے، جہاں کہیں مل گیا سلام کرتا ہے، السلام علیکم، اور سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتا ہے۔ کہا مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر کی سعادت اور اپنے گھر آنے کے لیے اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اور پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت ابتدا فرما رہے ہیں، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب جو جیسے جیسے اس کے نام کا اشتہار، اس کے نام کا اعلان 1 سے 2، 2 سے 4 اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح لوگ آتے جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ جن سے دلوں میں رنجش تھی، اختلافات تھے، اور جو بات چیت بند تھی، ان تک بھی یہ خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کے مبارک گھر جا رہے ہیں، مقدس گھر جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے دل کی ساری رنجشوں کو بھول کر، سارے اختلافات کو بھول کر، وہ اللہ رب العزت کی محبت پر اور اللہ کے گھر کی محبت پر اس سے وہ ملاقات کرنے کی تمنا، شوق اور سارے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے دن قریب آنے لگتے ہیں، اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا مہمان بن کر جا رہا ہے تو ہمارے گھر کچھ کھا کر چلے جائے، ہمارا کچھ ہدیہ قبول کر لے۔ کوئی کپڑا دیتا ہے تاکہ وہ کپڑا پہن کر اللہ کے گھر کی عبادت کر لے، وہاں جا کر طواف کر لے، وہاں نمازیں ادا کر لے۔ کوئی ٹوپی دیتا ہے، ٹوپی پہن کر اللہ کی عبادت کر لے۔ کوئی رومال دیتا ہے، گرمی میں اپنے سروں کو ڈھانک کر اللہ کے گھر جا کر اس کی عبادت کر لے۔ شوق ہے صرف اسی محبت کی بنیاد پر ہر ایک اس سے قریب ہو رہا، اپنے پیسوں کو لگا رہا اس کو کھلانے کے، تاکہ ہماری دعوتوں کو قبول کر لے، ہماری ہدیوں کو قبول کر لے، ہماری جو چیز اللہ رب العزت نے دی ہے وہ اللہ کے گھر، اللہ کے دین اور اللہ کے راستے میں جانے والے بندے کے اوپر خرچ ہو جائے۔ ہر ایک اس کو اوپر میں لگ جاتا ہے۔ اور جب وہ دن قریب آ جاتا ہے، جس دن کا اعلان ہوا ہے کہ اس دن یہاں سے اس کو روانہ ہونا ہے، اب سارے رشتہ دار اپنے کام کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب اپنے کام کاروبار کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ پہلے سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر ایک کسی کے سہارے پر، کسی کے ساتھ مل کر وہ اس کے گھر پہنچتا ہے، اور پہنچ کر اس کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے ننھے بچے مصافحہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ اللہ کی محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے ان حجاج کرام کے اندر ظاہر فرماتے ہیں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، چل رہا تھا، رہ رہا تھا، جیسے سب رہ رہے ویسے وہ بھی رہ رہا تھا، لیکن صرف کیا ہوا کہ اس کا انتخاب اللہ نے کر لیا۔ اللہ کے اس انتخاب پر اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے ننھے سے معصوم بچے کے دل میں بھی اللہ کے گھر کی محبت کی بنیاد پر اس کی محبت کو ڈال دیا۔ بوڑھے لوگوں کی محبت دلوں میں اللہ رب العزت نے اس کی محبت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے جوانوں کی دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا۔ جو اب تک دشمنی اختیار کر کے چل رہے تھے ان کو بھی سینے سے لگانے کا موقع اللہ رب العزت نے دے دیا۔ وہ اتحاد اور اتفاق قائم کر دیا، اور اسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کو لوگ اسی محبت کی بنیاد پر جہاں تک ان کے اندر طاقت اور قدرت ہے، جہاں تک جا سکتے ہیں، پیدل جا سکتے ہیں، سواری سے جا سکتے ہیں، وہاں تک ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں بھی وہاں پر یہ یاد آ جائے اور ہمارے لیے بھی اس کے زبان سے الفاظ نکل جائے، اور اس دعاؤں کے اندر ہمارا
نام بھی آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو جائے تو ہمارا نام آ جائے, ہماری طرف سے سلام پیش کرنے والا بن جائے, بس یہی چیز کو لے کر سارے کے سارے انسان, دوست احباب, پڑوسی, رشتہ دار, سب کی سب اسی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں, اور وہ ان ساروں کی محبت کو لے کر اللہ رب العزت کے گھر حاضر ہوتا ہے. وہاں حاضر ہونے کے بعد روایتوں میں ہے کہ جب سے ارادہ ہوتا ہے تب سے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. سفر شروع ہوتا ہے, وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتا ہے, وہاں سے جب تک اپنے گھر لوٹ کر نہ آئے تب تک اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, جس کا مشاہدہ ہر ایک جانے والا حاجی اپنی نگاہوں سے کرتا ہے. پھر اس کے بعد فون کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں, کیا حال ہے, کبھی کوئی خبر, کوئی جو ہے آج موبائل کا زمانہ ہے, وہاں رہنے والے حاجیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا, لیکن یہاں پر رہنے والے انسان کو پہلے خبر ہو جاتی ہے. جب ہمارا 2015 میں پہلا سفر ہوا تھا حج کا, اس سال جو ہے کئی طرح کے معاملات وہاں پر ہوئے تھے. وہ کرین گر گئی تھی, اسی طرح اسی وقت میں جو ہے مینا میں بھگدڑ ہو گئی تھی, بہت سارے حضرات جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے تھے. لیکن ہم اسی حرم شریف میں موجود ہیں اور وہاں پر کرین گر رہا ہے, اور ہم وہاں رہنے کے بعد ہمیں خبر نہیں ہے, لیکن یہاں خبر پہنچ گئی کہ یہاں پر یہ حالات ہوئے. وہ فون کر کے اپنے گھر والوں کے حالات معلوم کر رہے کہ تم تو خیریت سے, تمہیں تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوا. یہاں سے فون کر رہے, بار بار فون کر رہے, فون پر بات نہیں ہو, بے چین ہو جا رہے کہ کیا ہو گیا, کس حال میں ہے, کیسے رہ رہے ہیں, کیسے ان کے ایام گزر رہے ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی, کیسی عبادات ہو رہی ہے. فون پر ہو رہے, بچے فون پر کہہ رہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمارے لیے دعائیں کرنا, ہمارے لیے کوئی لانے کا تقاضا نہیں کہ ہمیں وہاں سے یہ چیز لے کر آئے, ہمارے لیے یہ تحفہ لے کر آئے, ہمارے لیے یہ ہدیہ لے کر آئے, یہ نہیں, بلکہ خیریت, آپ خیریت سے ہے, اچھی سے عبادات ہو رہی ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہی ساری باتیں حال چال کے اعتبار سے پوچھی جا رہی ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو محبت دی ہے اسی محبت کا نتیجہ ہے. دوسرا, جب کوئی بندہ اللہ کے گھر, اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. جو یہاں پر ایک گھر سے دو گھر, دو گھر سے چار گھر پیدل چل کر نہیں جاتا تھا, جس کا چلنا دشوار تھا, جو 1 کلومیٹر جو اپنے رشتہ داروں کے ہاں پیدل چل کر نہیں جاتا تھا, جو اپنے گھر میں جو اتنا زیادہ نہیں چلا کرتا تھا, لیکن وہاں جانے کے بعد جب اللہ کے گھر کے سامنے حاضر ہوتا ہے, ابھی تک دیکھا تھا موبائل پر اللہ کا گھر ایسا ہے, اللہ کے بندے اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, اور اس کے دل میں تمنا تھی کاش کہ ان اللہ کے گھر کے اطراف میں گھومنے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں, اللہ مجھے بھی شامل کر دے. اور جب پہلی مرتبہ وہاں ظاہر ہوتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے, اور جب نگاہیں نیچی کر کے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور آگے بڑھ کر جب وہاں پہنچتا ہے اور سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا. جب اپنی نگاہوں کے سامنے, اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو بالکل آمنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں پہنچ گیا, وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے. اب اس کی زبان کام کرنا بند کر دیتی ہے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, ہاتھ بے اختیار اڑ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, وہ رونے لگ جاتا ہے, زبان سے الفاظ نکالنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پاتے. وہ چاہتا ہے کہ میں دعائیں کروں, اسے معلوم ہے کہ حج بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے, اللہ سے جو مانگا جائے اللہ رب العزت وہ اس کو دے گا, مانگنا چاہ رہا ہے لیکن زبان اس کی کام نہیں کر رہی, الفاظ اس کے زبان سے ادا نہیں ہو رہے, اس لیے کہ اللہ کے اس گھر کو جس کو اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں جا کر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. وہ اس کے نظروں کے سامنے, ان آنکھوں سے سامنے اس کو دکھا رہا ہے. جو وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے, یہ حالت ہو جاتی ہے, رکتا ہے تھوڑی دیر صرف آنسو بہاتا ہے,
تھوڑی دیر صرف آنسو بہاتا ہے. جب پہلی نگاہ اس کی حج بیت اللہ پر پڑتی ہے تو صرف اس کی آنکھوں سے تھوڑی دیر تک آنسو ہی بہتے رہتے ہیں, زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. وہ سوچتا ہے کہ کیا کرو, پھر دھیرے 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 تھوڑے وقت کے بعد پھر اس کی زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ رو رو کر دعائیں کرتا ہے, پھر اللہ سے مانگتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے. پھر اس کو سب یاد آتا ہے. یہاں پر بتائے تھے تو کہاں سے اس کو طواف شروع کرنا ہے, طواف کے درمیان کیا کرنا ہے, کیسے اس کو عمرہ کرنا ہے, اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اب دھیرے دھیرے جو کچھ پڑھ کر گیا تھا وہ جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھ رہا ہے اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ مجھے یاد ہو گیا, میں جا کر صحیح کر لوں گا. ایک اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میرا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہی ہوتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد جب وہ شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذہن میں یاد کی ہوئی ساری چیزیں, سنی ہوئی ساری باتیں جو معلم نے اس کو سمجھایا تھا, یہاں پر جو علماء کرام نے اس کو سمجھایا تھا, وہ دھیرے دھیرے اس کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے, اور طواف میں پھر وہ جو ہے وہ دعائیں کرتے کرتے وہ سارے اعمال کو کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح آج تو جب حج کے سفر پر گئے تو وہاں پر جو حضرات احرام کی حالت میں ہیں, چادروں کے ساتھ ہے, تو ان کو نیچے سے مطاف میں سے طواف کرنے کی اجازت تھی. نفلی طواف جو ہے وہ اس کو اپنے سادے لباس میں کرنے کی اجازت مطاف میں سے نہیں تھی. اب اس کو اوپر سے کرنا ہے. ایک لمبا چکر ہے, 7 چکر کا تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کی مسافت ہو رہی. اب ارادہ کر آ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. اب اللہ کی محبت پر وہ طواف کر رہا ہے. ایک چکر ہو گیا, دعائیں کرتے کرتے, روتے ہوئے, مانگتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد کے ساتھ گھومتا چلا جا رہا ہے, اور وہ چکر ہوتا چلا جا رہا ہے. جہاں اس کو ایک کی امید نہیں تھی وہ 7 کیسے ہو گئے اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ ختم ہو گئے. اس کے دل میں ارادہ ہوا ابھی نہیں, ابھی میری تمنا, میرے دل کا جو تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا, میں دوسرا بھی کروں گا. وہ بوڑھا ہے, 70 سال کا ہے, 60 سال کا ہے, اس کے پیر میں تکلیف ہے, درد ہے, وہ نہیں چل سکتا تھا. یہاں پر اللہ اس کو چلا رہے ہیں, اپنے گھر کا طواف کروا رہے ہیں, وہاں پر عبادتیں کروا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کروا رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو رہی ہے. جب رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے جو ہے بلڈنگ پر اپنے روم پر واپس جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ جو ہے نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ کرنا ہے, پلاننگ کرتا ہے. رات کی پلاننگ دوسرے دن ہو بہو پوری کی پوری ہوتی ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. لہٰذا ہر ایک جانے والا حاجی اللہ کی محبت کو اور اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے. یہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اللہ رب العزت اس کو اس حال میں واپس کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج, جب تمہیں کسی حاجی سے ملاقات ہو فسلم علیہ, تو تم اس کو سلام کرو, وصافحہ, اور اس سے مصافحہ کرو, اور ومرہ ان یستغفر لک, اور اس سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے استغفار کی دعا کر دو. کیوں؟ فإنہ مغفور لک, کہ اس لیے کہ وہ جو ہے بخشایا ہے, اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو اللہ رب العزت معافی کر دیتے ہیں, وہاں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے, جس سے اللہ رب العزت کبائر کو بھی اس کے معاف کر دیتے ہیں. اور ایسا پاک اور صاف ہو کر اللہ رب العزت کے گھر سے جب واپس آیا تو پھر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ موت کی آخری سانس تک اسی طرح پاک اور صاف ہو کر زندگی گزارے, میری اطاعت اور میری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے, میرے احکامات کو پورا کرے, مجھ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کرے, میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی گزارے. لیکن جو ہے اب ہر ایک کو پورے دین کا علم نہیں ہے, ہر ایک کو
پورے دین کا علم نہیں ہے، شوق ہے کہ کرنا ہے۔ عبادات کے لائن کا دین ہونا، معاملات کے لائن کا دین ہونا، عبادت جو ہے معاشرت کے لائن کا دین ہونا، اخلاق کے لائن کا دین ہونا، تبھی تو اس کا 100% دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اپنا تعلق علماء کرام سے مضبوط رکھیں۔ جب تک علماء کرام سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، جو علم والے ہیں، تب تک ہماری دین کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اور جب دین علم میں نہیں آ سکتا تو عمل میں بھی نہیں آ سکتا۔ صرف چاہنے سے دین پر عمل کرنا مراد نہیں ہے، عمل کرنے سے دین پر عمل کرنا مراد ہے، اور علم علماء کرام کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ لہٰذا علماء کرام کی صحبت میں رہنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی خدمت میں جانا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا، جب کبھی کوئی مسئلہ آ جائے ان کے سامنے پیش کرنا، دین میں کیا ہے، کیسے اس کو عمل کرنا ہے، کیسے اس کو پورا کرنا ہے، تو ہماری دین کے اعتبار سے رہنمائی ہوگی۔ اور دوسرا کام یہ کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارنے کی فکر اور کوشش کرنا۔ جب ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں گے، چونکہ فرشتوں کا ماحول رہتا ہے، وہاں پر اس کے اندر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے دلوں کی نیتیں درست ہوتی ہے، اللہ کا جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ اور اعمال میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ ان 2 اعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ موت کی آخری سانس تک وہ اللہ کے اس فرمان اور اس تقاضے جو اللہ کی محبت کا تھا اس کو پورا کرنے والا انشاءاللہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم تمام کو اور پوری امت کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب دامت برکاتہ، جو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات، تاثرات اور نصائح سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اللہ رب العزت موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی ہر بھلائی کے ساتھ دستگیری فرمائے۔ مدرسہ باقیات الصالحات کے روئے رواں حضرت مولانا عمران ندوی صاحب مدظل له العالی کی اطلاع کے مطابق یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہماری بزم میں حج کمیٹی کے چیئرمین محترم المقام آصف خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت بھی اس موقع پر موصوف اپنے خیالات سے، اپنے تاثرات سے، اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازے۔ حضرت کی شخصیت گویا اس اعتبار سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہیں، نہایت خلیق، ملنسار اور منکسر المزاج شخصیت کے مالک ہیں، اور خدمت خلق کا بڑا جذبہ اللہ نے رکھا ہے موصوف کے اندر۔ 2 مصرے موصوف کی شخصیت کے تعارف میں کہ جبیں پر سادگی، نیچی نگاہیں، بات میں نرمی، جبیں پر سادگی، نیچی نگاہیں، بات میں نرمی، یہی اوصاف ہے جو آپ کو محبوب رکھتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آصف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے، زرین خیالات سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ نے مجھے اس ادارے میں بلایا۔ ویسے تو میں آج تک جہاں بھی سیاست میں بھی کبھی کسی منچ پہ بھاشن نہیں دیا۔ سیاست میں بھی میرا کام رہتا ہے پیپر ورک، جو پولیس کمشنر، کلکٹر یا جو بھی دیگر کامیں رہتے یہ کام تھا۔ بھاشن میں نے زندگی میں دیا نہیں ہوں، اور اس لیے مجھ کو تقریر آتی نہیں ہے۔ صرف میں آپ سے ایک ہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ میرے لیے اچھا کام ہو، حاجیوں کی خدمت کا، کمیٹی سے، مہاراشٹر شاسن سے آپ کے لیے اور بہتر کیا کام ہو سکے۔ جو دقتیں آپ کو اس بار حج کمیٹی کے طرف سے حج کے درمیان ہوئی ہے وہ تکلیفیں آئندہ نہ ہو، اس سلسلے میں اپنی طرف سے شاسن پرشاسن سے پوری کوشش کر کے یہ تکلیفیں زندگی میں دوبارہ کسی حاجیوں کو نہ ہو، یہ کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ کی دعا کی درخواست ہے۔ دوسرا، چیئرمین بننے کے بعد میرے یہ ایسی امید کرتا ہوں میں کہ قوم کے لیے ناگپور حج ہاؤس میں UPSC MPSC جس طرح سینٹرل حج کمیٹی ممبئی میں مسلم بچوں کے لیے کلاسیں چلاتی ہے،
वैसे ही नागपुर हज हाउस में हम UPSC MPSC की क्लासेस शुरू करने की उम्मीद रखते हैं हम। उसके लिए आपकी फिर दुआ की दरख्वास्त है। हमारी मीटिंग है 8 तारीख को, पहली मीटिंग हज कमेटी की। उसमें पहला एजेंडा यही है, पहला फर्स्ट प्रेफरेंस अपन ने इसी काम को दिया है कि UPSC MPSC के क्लासेस नागपुर में शुरू की जाए। दूसरा, उस मीटिंग में अपन ने ये रखा है महाराष्ट्र से जो हाजी जाते हैं उनको एक कुछ तो भी हाजियों को महाराष्ट्र शासन हज कमेटी की तरफ से ऐसा गिफ्ट दिया जाए ताकि वो हज के दरमियान उनके साथ में रहे, बैग छतरी या और भी दिगर जो भी रहेगा, ताकि महाराष्ट्र के हाजी अपनी एक पहचान बना सके वहाँ पर। ये भी हमारी डिमांड रहेंगी आने वाले दिनों के लिए। तीसरा ये रहेगा, आप जब हज को गए थे वहाँ खादिम हुज्जाज ने आपकी बहुत कम मदद की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो देश से खादिम हुज्जाज गए थे उनको महाराष्ट्र के जो गए थे उनको केरल दे दिया, केरल के जो गए थे उनको UP दे दिया। इन्हें उसका सिस्टम नहीं रखा। हम चाहेंगे कमेटी के मार्फत चेयरमैन की तरफ से कि भाई आने वाले दिनों में जो खुद्दाम में हुज्जाज जाएंगे वो महाराष्ट्र से जो जाएंगे महाराष्ट्र के हाजियों की ही खिदमत करें। ये 2-3 बातें हैं। और मैं एक चेयरमैन की हैसियत नहीं थी मेरी, अल्लाह ताला ने कोई दुआ मेरी कबूल किया, यहाँ तक पहुँचाया। आप लोग से फिर एक बार दुआ की दरख्वास्त है कि मेरा काम नेक पारसा और हाजियों की खिदमत का जज्बा मेरे में बरकरार रखे, इस दुआ कीजिए। अस्सलाम। ये थे मोहतरम मुक़ाम जनाब आसिफ खान साहब, चेयरमैन हज कमेटी, जो मुख्तसरन बहुत ही जामे अंदाज में अपने ज़रीन ख़यालात से नवार रहे थे। आपने महसूस किया होगा कि मौसूफ़ के अंदर खिदमत के कितने जज्बात हैं और कौम के लिए क्या कुछ करना वो चाहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि खिदमत खल्क़ का हर एक लम्हा वक्फ़ परवरदिगार होता है। मैं आसिफ साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमने हमारी बदनसीबी और बेइल्मी की वजह से हमारे दीन को मस्जिद की 4 दीवारी में कैद करके बाहर से ताला लगा दिया है। हालांकि दीन इस्लाम जो है ज़िंदगी की सब शोबों को मुहित है और हर एतबार से हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहनुमाई कुरान पाक में मौजूद है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कि दीन जो है अल्लाह ने पसंद फरमा लिया, उसकी तकमील की और ज़िंदगी के सारे शोबों में दीन हमारी रहनुमाई कर रहा है। दीन के किसी भी शोबे में काम करना दीन है, अमल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसमें अजर अता होता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस सादिक जज्बे को कबूल फ़रमाए और आपको तरक्यात से नवाजे, हर भलाई के साथ आपकी तज़किरी फ़रमाए और कौम की खिदमत के जो जज्बात आपके अंदर पैदा हुए हैं अल्लाह हम सब के अंदर भी पैदा फ़रमाए और इसको कबूल फ़रमाए। अभी मैं चाह रहा हूँ कि सदर जलसा के खुतबे सदारत से पहले इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि उस्तादुल असातिज़ा जिनके इल्म और अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वो बरकत रखी है और बहुत खिदमत अल्लाह ले रहा है उनसे, वो मेरे भी उस्ताद हैं और हमारे असातिज़ा के भी उस्ताद हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती नूर आलम साहब मुतज़िल्लहुल आली से, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत भी इस मौके पर हमको नसीहत फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौसूफ़ को तकरीर और तहरीर दोनों तरह के औसाफ़ से नवाजा है। 2 मिसरे मौसूफ़ की शख्सियत के तारुफ़ में भी कि तेरी रफ़्तार क़लम जुम्बिश बाले जिब्रील, तेरी रफ़्तार क़लम जुम्बिश बाले जिब्रील और तेरा अंदाज़ सुखन शान है ज़ुल्फ़ इल्हाम। नहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब कासमी मुतज़िल्लहुल आली से कि वो अपने ज़रीन ख़यालात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जुल मबरूर लैसा जज़ाउ इल्लल जन्नह। मैंने जी एक हदीस मुबारका आपके सामने पढ़ी है, वो असल में बुखारी शरीफ के किताबुल हज के अंदर में एक रिवायत का एक टुकड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے اس پاکیزہ ارشاد کے اندر میں ان خوش نصیب حجاجان کرام کے لیے بشارت سنائی ہے کہ جن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے اس گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمایا اور جن کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشی کہ جنہوں نے اپنے سفر حج کے دوران میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا ہو، نہ ہی کوئی اختلافات، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑے، نہ ہی کوئی گالی گلوچ، نہ ہی نمازوں کا چھوڑنا، نہ ہی کسی سنتوں کا ترک کرنا۔ اگر کسی خوش نصیب نے اتنے اہتمام کے ساتھ حج کیا ہے تو حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ گویا کہ اللہ نے اس کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی، اور حج مبرور کی سعادت جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے وہ بندہ پھر اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الجزاء المبرور الا الجنہ، کہ حج مبرور کرنے کی سعادت اللہ پاک جس بندے کو نصیب کرتے ہیں اس کا جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک جن جن بندوں کو اس گھر کی سعادت آپ نے نصیب فرمائی ہے، اللہ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں کو اللہ نے ابھی تک محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محرومیت کو قبولیت سے نہ بدل دے اور اس گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اصل میں ہم اور آپ بہت ساری چیزیں حج کے متعلق جانتے ہیں، لیکن آپ کو ترمذی شریف کے ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو ہر سال حج کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز پر پوری زندگی روزے رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے مال سے حلال کمائے ہوئے دولت سے صدقہ خیرات کرتا ہے۔ وہ شخص اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو مقام ایک اچھے اخلاق مند شخص حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی دن بدن ہوتی جا رہی ہے وہ چیز ہے کہ امت مسلمہ میں سے اخلاق کریمانہ نکلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بنانے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق حج سے پہلے بھی بدتر تھے یا اچھے تھے اور حج کے کرنے کے بعد ہماری تلخ کلامی شروع ہو گئی، ہمارے بولنے کا انداز بدل گیا، ہمارے ملنے جلنے کا انداز الگ ہو گیا اور ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم یہ حج کے قبول نہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم حج کرنے کے بعد کیسا محسوس کریں، ہمیں کیا علامات دکھائی جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارا حج اللہ کیا قبول ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں حدیث بتا رہا ہوں، مفہوم ہے، سیم حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم قول کو نقل کرتے ہوئے کسی شخص نے لکھا کہ اگر حج کے بعد کی زندگی کے اندر میں تبدیلی آ جائے، سدھار آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ تو حج کے بعد ہمیں اور محتاط ہونا ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو حج سے پہلے ہماری گزرا کرتی تھی۔ گویا کہ میں تو اپنے دوران درس ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ حج کرنے کی اللہ نے جس کو سعادت عطا فرما دی، گویا اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا دوسرا موقع دے دیا، اور ہمیں زندگی کا جب دوسرا چانس مل جائے تو ہمیں اس بات کا مکمل خیال کرنا چاہیے کہ اب میری زندگی کے اندر میں کوئی بد اخلاقی نہ ہو، میری زندگی میں کوئی حرام عمل نہ ہو، میرے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زندگی ہمیشہ فرائض اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ گزرے۔ اب میری زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، تقوی کی رعایت ہو، خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، اور سنت نبوی سے محبت عشق کے ساتھ ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک دیوانگی ہوتی ہے حج کے موقع پر، عرفات کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے موقع پر، اس سے زیادہ دیوانگی ہمیں یہاں آ کر ہونا چاہیے۔ اگر وہی دیوانگی، وہی تڑپ، وہی لگن، وہی جستجو اگر ہماری زندگی میں باقی ہے، یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے حج کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کے حج کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ سعادت اللہ نے ابھی تک عطا نہ فرمائی ہے، اللہ تعالی انہیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں اپنی باتوں کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نور عالم صاحب مدظ اللہ العالی، جو مختصراً مگر بہت ہی جامع اور زرین خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ چند باتیں جو اساتذہ کرام سے سنی ہیں بہت ہی ادب کے ساتھ گوشے گزار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یوں تو بے شمار نعمتیں، بے شمار کرم فرمائیاں کی ہیں ہم پر، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے احسان اور اس کی کرم نوازی سے خالی ہو۔ جب سے میں اور آپ وجود میں آئے ہیں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب کہ اب ہم ہزاروں لاکھوں اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہ ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت کی ایسی بیش بہا نعمتوں میں ایک نعمت جس کو زندگی کی مہلت کہتے ہیں یا وقت کہتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اس وقت حاصل ہے۔ ہمارے بے شمار عزیز و اقارب جو پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے پاس عمل کا موقع نہیں ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اس وقت جو لمحات مجھے اور آپ کو حاصل ہے اس میں توبہ کی گنجائش ہے اور زندگی کی اصلاح کا موقع ہے۔ جس دن سے میں اور آپ وجود میں آئے ہیں ہر لمحہ ہم دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ توجہ اور فکر کی بات یہ ہے کہ میں جس سے قریب ہو رہا ہوں اس کی کتنی فکر میرے اندر ہے، اور جو دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے اس کے لیے میری طبیعت اور میرے جذبات کیا ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک تمثیلی حکایت جو بزرگوں سے سنی تھی آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ صدر جلسہ سے گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ خطرات سے نوازیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ بظاہر بے محل بات ہے مگر میرے دل میں تھا کہ میں کسی مجلس میں یہ بات عرض کروں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں اچانک ان کے 3 وزیر طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے 3 بڑے وزیروں کو بلایا اور تینوں سے کہا کہ یہ بوریا، یہ تھیلا لے کر جاؤ اور میرے لیے اچھے اچھے پھل لے کر آؤ، لذیذ پھل۔ عجیب بات لگی وزیروں کو کہ یار ہم اتنے بڑے بڑے وزیر ہیں، کیا کام ہم سے لیا جا رہا ہے، مگر شاہی حکم تھا۔ تینوں وہ اپنی تھیلیوں کے ساتھ، بوریوں کے ساتھ الگ الگ باغات میں پہنچ گئے۔ بڑا وزیر، پہلا وزیر سعادت مند تھا، فرما بردار تھا، اس نے کہا بادشاہ کو حکم ہے۔ اس نے بہترین قسم کے پھل درخت سے توڑے اور اپنی تھیلی میں جمع کر لیا، اس کو بھر لیا۔ دوسرے نے کہا یار بادشاہ کیا چیک کرنے والا ہے؟ تو شروع میں انہوں نے یہ کیا کہ جو سڑے گلے پھل تھے وہ تھیلی میں جمع کر لیے اور اوپر کچھ اچھے اچھے پھل جمع کر لیے، اس کو پورا کر لیا۔ تیسرے نے سوچا کہ بادشاہ کیا چیک کرنے والا ہے، کون تکلیف کرے؟ پھل نما گوٹے پتھر جو کچھ تھے باغ میں وہ سب تھیلی میں جمع کیے اور اس کو بند کر لیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں بھی پھل ہے۔ یوں لگا ان کو کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر پیش کر دیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جو کچھ جمع کیا تھا حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ان تینوں کو ان کے جمع شدہ پھلوں کی تھیلی کے ساتھ قید خانے میں ڈال دو اور اگلے 15 دن تک ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے سوائے اس کے جو انہوں نے جمع کیا۔ اب بڑا پیچیدہ معاملہ تھا۔ پہلے وزیر کی تو چاندی تھی، کوئی سوال نہیں تھا، بہترین قسم کے پھل تھے، بہت سارے پھل تھے، عمدہ پھل تھے، وہ پھل کو استعمال کرتا رہا اور وقت گزر گیا۔ دوسرے وزیر کے پاس شروع میں تو اچھے پھل تھے، جب تک اچھے پھل رہے تب تک صحت مند رہا، جب وہ ختم ہو گئے تو سڑے گلے پھل کھانے کا نوبت آئی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا۔ اور تیسرے کے پاس کچھ نہیں تھا محترم، سوائے اس کے کہ وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ اس تمثیلی حکایت میں یہ بات چھپی ہے کہ میرے اور آپ کے پاس عمر اور زندگی کی مہلت کی شکل میں یہ بوریاں موجود ہیں۔ نیک اور صالح اعمال جو ہے اچھے پھل ہیں،
برے اور خراب اعمال برے پھل ہیں۔ ہمارے پاس موقع اور مہلت ہے ان تینوں وزیروں کی طرح کہ اپنی زندگی کے ان لمحات میں ہم اچھے اعمال کے پھل، سڑے گلے پھل یا پھر بغیر پھل کے اپنی زندگی گزار لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے ہم اس کو اچھے اعمال صالحہ سے اس کو بھر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے عرض کر دی۔ اس وقت اب خطبہ صدارت اور انشاءاللہ دعا کا موقع ہے۔ ہماری مجلس میں شہر ناگپور کی نہایت مقتدر عالی مرتبت شخصیت میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ، میرے استاد ڈاکٹر الحاج محمد شرف الدین ساحل صاحب تشریف فرما ہیں، موصوف بیک وقت مصنف، مؤلف، نقاد، مورخ، شاعر اور بہت ساری اللہ رب العزت نے موصوف میں وہ صفات رکھی ہیں۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ موصوف کی شخصیت کے تعارف میں 4 مصرے عرض کروں گا کہ اگر زمین رہے ہم تو آسماں بھی رہے، اگر زمین رہے ہم تو آسماں بھی رہے، فقط چراغ نہیں مثل کہکشاں بھی رہے، اور یہ سچ ہے راہ میں کاٹے تھے بے شمار مگر گلاب بن کے رہے ہم جہاں جہاں بھی رہے۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر الحاج شرف الدین ساحل سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ موصوف خطبہ صدارت سے نوازیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، لائق احترام حجاج کرام اور عزیزان گرامی تمام سامعین، یہ آج کی مجلس ایک مقصد کے تحت تھی۔ یہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے لوٹے ہیں، ان کا دل کی گہرائی سے استقبال کیا جائے، ان کی موجودگی سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ آپ لوگ نور الہی کی بارشوں میں رہ کر اب وہاں سے نہا کے آئے ہیں، ایک ایسی فضا سے لوٹے ہیں جہاں مسلسل انوار الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو معمولی جگہ نہیں ہے وہ۔ جب آدمی احساس گناہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی جانب اپنی نگاہ ڈالتا ہے، اس کا جسم پورے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اگر نہیں کانپا تو سمجھ لو اس کی نیت میں خلل تھا۔ کانپتا ہے، بری طرح کانپتا ہے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں جاتے ہیں۔ کیسا مقام ہے وہ! جب حاجی اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور اقباب بن معیط ان کے کہنا چاہیے پشت مبارک پر اینٹ اونٹ کی جناب الٹی ڈال دیا کرتے۔ حضرت فاطمہ آتی تھی بابا جان کی، اس کو بتاتی تھی یہی وہ جگہ ہے۔ زائر حرم کو یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مبارکہ حضرت حاجرہ کو اس بے آب و گیا میدان میں لا کے بسایا تھا، چھوٹا سی بچہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بی بی عائشہ حاضرہ کہہ رہی ہیں مجھے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے بھروسے۔ اب نہ وہاں پانی ہے، نہ کچھ ہے، نہ آبادی ہے، کچھ نہیں ہے، بے آب و گیا مقام ہے وہ۔
کب تک برداشت ہوتا؟ شدید پیاس لگی بچے کو، بچہ رونے لگا، ماہی آئے، حاجرہ دوڑ رہی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہی ہے اللہ کی نشانی، دوڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، دیکھتی ہیں جب لوٹتی ہیں 7 چکر لگانے کے بعد تو بچے کے کہنا چاہیے ایڑیوں سے زمزم ابل رہا ہے، ٹھہر ٹھہر زمزم۔ حضرت مائی حاجرہ اگر نہیں کہتی تو پورا کہنا چاہیے کہ وہ تو پورا علاقہ ہی رک جاتا، زمزم وہی ہے، رک رک ٹھہر ٹھہر، یاد آتا ہے سب۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ مروہ من شعائر اللہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خانہ کعبہ میں طوفان نوح میں منہدم ہو چکا تھا، نشانات کچھ اس کے فاؤنڈیشن باقی تھے، جبریل علیہ السلام نے آگے نشاندہی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا۔ اب اس زمانے میں کوئی کرین ویرین تو تھی نہیں، حضرت جناب علی ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے رہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اونچا ہوتا چلا گیا، تو وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ ہے، تو اتنی ساری کہنا چاہیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے آپ لوٹ رہے ہیں صدق دل سے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر لوٹ رہے ہیں، صدق دل سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹ رہے ہیں، اور پھر طواف کے بعد جب آپ ادھر جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، عمرہ کرنے کے بعد جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ وہاں فرمایا ہے وہ عالم انسانیت کا ایک ایسا منشور ہے جس کو تمام دنیا تسلیم کرتی ہے، تمام دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے بعض کہنا چاہیے پروویژن میں اس کو شامل کیا گیا ہے، کیا کیا نہیں فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد پھر تکمیل دین کا اعلان ہو گیا حج کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہاں سے لوٹیں گے آپ مینا آئیں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک سنت ہے آپ کو ادا کرنا ہے، پھر کنگری مارو 3 دن تک۔ کیسی جگہ ہے وہ، سوچو کبھی آپ، ایسی برکتیں سمیٹ کر، اتنی زبردست برکتیں سمیٹ کر، اور ایسے ایسے مقامات کو دیکھ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا ہے، اب واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو مولانا صاحب نے، جیسے مولانا مصطفیٰ صاحب نے عرض کیا ہے کہ بھائی حج کرنا آسان، پیسہ ہے کر لو، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اس نعمت کو سنبھال لینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آدمی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو پھر بازار میں آ گیا، رشتہ داروں میں آ گیا، دوستوں میں آ گیا، آپسی تنازع میں آ گیا، جھگڑے میں آ گیا، بہت سے مسائل آ جاتے ہیں آدمی کے سامنے، تو اس کو آدمی جب ان مسائل میں گرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں حاجی ہوں، وہ پھر وہ جناب علی اس سے کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے جو عرض کیا ہے اور مفتی نور اللہ صاحب نے جو کہا ہے، اصل چیز یہی ہے، حج مبرور انہی کے لیے ہے جو حج کرنے کے بعد جب لوٹے تو اس سعادت کو پوری قوت سے اس سعادت کی حفاظت کرے۔ لیکن تو کہا جاتا ہے بھئی حج کر کے لوٹتا ہے جب حاجی، ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے بیٹے سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف، پاک صاف، بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ایک دم پاک صاف ہوتا ہے، لیکن اس پاکی پہ پھر داغ نہ لگنے پائے، اس لیے حج کرنے کے بعد جب ہم پھر معاشرے میں آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، اپنے دوستوں میں آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں آتے ہیں، یا کوئی ایسے اختلافی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ سمجھ کے وہاں اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ میں حاجی ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے،
مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو میرا اتنا پیسہ ضائع ہو، میری عبادت ضائع ہو۔ آج کی اس مجلس میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا، آپ لوگوں کو کیا میں سمجھاؤں، میں تو خود ہی گنہگار خطا کار ہوں بھائی، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جو ہمارے کہنا چاہیے لیے بدنامی کا داغ بنے، ہمارے کہنا چاہیے احرام کے اوپر کسی قسم کا داغ نہ بنا لگنے کا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد من کا درد کلام اور ہے۔ آخر میں مجھے ایک بات یہ عرض کرنی ہے، کہ یہ جو مدرسہ صالحات باقیات الصالحات، یہ امیدوں کا مرکز ہے۔ بڑی محنت سے چند سر کھڑے لوگوں نے، جن کو دین کی بڑی کہنا چاہیے لگن، محنت سے اس کو تعمیر کیا ہے۔ ماشاءاللہ کام ہو گیا پورا، لیکن ابھی انہوں نے قریب میں ایک زمین خرید دی ہے، وہ میرے خیال سے کتنے ہزار اس کی ہے، 1200 اسکوائر فٹ کی مہمان خانہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو 1200 اسکوائر فٹ کی زمین جو خریدی ہے انہوں نے، وہ مہمان خانہ تعمیر کرنے کا ان کا پروپوزل ہے۔ اب ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب کی غرض سے آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے، کیونکہ یہ جو ہے وقف اللہ، یہ وقف اللہ ہے، یہ مسجد، مدرسہ، قبرستان، وقف کی 3 قسموں میں سے اول قسم ہے یہ وقف اللہ۔ تو اس کا ثواب جاریہ ہے کہ جب تک یہ بنیاد قائم رہے گی، یہاں سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں ثواب آتا جائے گا۔ تو اس احساس کے پیش نظر اگر آپ تمام حضرات میں سے کوئی صاحب خیر اپنے ورثہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی اگر دینا چاہتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کی تکمیل میں حصہ لیں، تاکہ یہ بھی ایک مہمان خانہ بھی ان کا مکمل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، میں تھوڑا اور مزید واضح کر دوں کہ مدرسے باقیات الصالحات سے متصل ایک زمین ہے 1200 اسکوائر فٹ کی، جو 17,60,000 میں جس کا سودا ہوا ہے، 7 لاکھ روپیہ ابتدائی ادا کیا جا چکا ہے، 10 لاکھ کے قریب ابھی بھی اس زمین کا پیسہ باقی ہے۔ تو آپ حضرات ساحل صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اسی کے ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جو اس میں حصہ لینا چاہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون فرمائیں۔ اذان میں 2-3 منٹ باقی ہے۔ میں آج کے ایک مہمان حضرت مولانا عبد المصور صاحب ندوی دامت برکاتہ تشریف لائے، ذرا تاخیر سے آئے ہیں، مگر میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور مختصراً دعا سے مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگار عالم ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ اس کو بے انتہا خیر و برکت سے نواز دے، اور اس کو قبولیت کی شرف سے ہم سب کو مستفید فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا، توحید کا پیغام، اور خاص طور سے ان کی جو روح تھی، امت کے اتحاد کی روح، اسلام اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی روح، اے اللہ اس کو ہم سب کو لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جملہ کاموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ خاص طور سے جو ادارہ چل رہا ہے، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرما، اور کام کے کرنے والوں کو اور اساتذہ اور معلمات اور معلمین کو اے اللہ صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کی راہیں ہموار فرما، اور جس کام کے لیے اپیل کی گئی ہے اس کام کو آسانی سے پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والی شخصیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی مرحمت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے پروردگار عالم
عالم اپنی شان شان ہم سب کو عنایت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے مقدموں کے فیصلے فرما، ہماری جملہ دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی عبدک ورسولک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ ابھی چند منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی، اس کے بعد نماز یہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جتنے بھی احباب یہاں پہ شریک ہیں ان تمام سے بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کے لیے ضیافت کا نظم مدرسے میں کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانا کھا کے ہی تشریف لے جائیں۔ میں اپنی طرف سے اور ادارہ باقیات الصالحات کی طرف سے آنے والے تمام مہمانان کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور صدر جلسہ کی اجازت سے رسمی طور پر جلسے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزا۔